حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ انسانی تاریخ کے لیے عظیم واقعات میں سے ہے، جو صرف ایک زمانے تک محدود نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب زمین پر شرک، بت پرستی اور نافرمانی عام ہو چکی تھی، اور انسان اللہ کو بھول کر اپنے ہی تراشے ہوئے معبودوں کے آگے جھکنے لگے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف بلائیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز نہایت نرمی، حکمت اور خلوص کے ساتھ کیا۔ وہ دن کو بھی اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے اور رات کی تنہائیوں میں بھی انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک مسلسل اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا، مگر اس طویل مدت کے باوجود بہت کم لوگ ایمان لائے۔ قوم کے سرداروں نے انہیں جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ تو ہم جیسا ہی ایک انسان ہے، اگر واقعی اللہ کا رسول ہوتا تو کوئی فرشتہ آتا۔ غریبوں اور کمزوروں کا نوح علیہ السلام کے ساتھ ہونا انہیں مزید ناگوار گزرتا تھا، اور وہ غرور کے نشے میں حق کو قبول کرنے سے انکار کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں اپنی قوم کے لیے بے پناہ درد تھا۔ وہ انہیں بار بار سمجھاتے کہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ، توبہ کر لو، تاکہ آسمان سے رحمت برس جائے اور زمین تمہارے لیے برکتیں اگائے، مگر قوم کے کانوں پر جیسے جون تک نہ رینگتی۔ وقت گزرتا گیا، ظلم بڑھتا گیا اور حق کے مقابلے میں باطل مزید مضبوط ہوتا چلا گیا۔ آخرکار وہ لمحہ آ پہنچا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اب تمہاری قوم میں کوئی ایمان نہیں لائے گا، اور جو فیصلہ ہوا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ یہ الفاظ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے نہایت بھاری تھے، کیونکہ ایک نبی کے دل میں اپنی قوم کے لیے آخری دم تک امید زندہ رہتی ہے، مگر اللہ کا فیصلہ اٹل تھا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ ہماری نگرانی میں ایک کشتی تیار کرو اور ظالموں کے بارے میں ہم سے بات نہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل شروع کیا۔ خشک زمین تھی، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا، مگر نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی۔ جب قوم وہاں سے گزرتی تو ہنستی، مذاق اڑاتی اور کہتی کہ یہ کیسا نبی ہے جو خشکی میں کشتی بنا رہا ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا یقین اللہ پر کامل تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جس ذات نے حکم دیا ہے وہ اس کے نتائج بھی ظاہر کرے گا۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ کا اگلا حکم آیا کہ ہر جانور کا ایک جوڑا اس میں سوار کرو، اور اپنے اہل کو بھی، سوائے ان کے جن پر فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ مرحلہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے انتہائی کٹھن تھا، کیونکہ ان کے اپنے گھر والوں میں بھی ایک ایسا فرد تھا جو ایمان سے محروم تھا۔ جب آسمان کے آثار بدلنے لگے اور زمین سے پانی ابلنے کے آثار ظاہر ہوئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آخری بار پکارا کہ آ کر ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ مت رہو، مگر اس نے غرور سے جواب دیا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے فیصلے سے کوئی چیز بچنے والی نہیں، مگر باپ اور بیٹے کے درمیان پانی حائل ہو گیا اور وہ موجوں میں ڈوب گیا۔ پھر وہ منظر آیا جسے تاریخ نے کبھی نہیں بلایا۔ زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، آسمان سے موسلادھار بارش ہونے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ عام بارش نہیں تھی بلکہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ لہریں پہاڑوں کی مانند اٹھتی تھی اور ہر چیز کو اپنے اندر سمیٹ لیتی تھی۔ کشتی اللہ کے حکم سے پانی پر چلنے لگی اور اس کے اندر ایمان والے محفوظ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں اپنے بیٹے کا غم تھا، مگر زبان پر کوئی شکوہ نہ آیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا فیصلہ عدل پر مبنی ہے۔ پھر ایک وقت آیا جب اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل لے، اور آسمان کو کہا کہ رک جا۔ پانی آہستہ آہستہ اترنے لگا اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ اسی طرح ایک پرانی نافرمان دنیا کا خاتمہ ہوا اور ایک نئی دنیا کا آغاز ہوا جس کی بنیاد ایمان اور اطاعت پر رکھی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی دعوت کو ٹکرانا صرف ایک فرد کا نہیں بلکہ پوری قوم کا انجام بدل دیتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی مہلت دراصل رحمت ہوتی ہے، مگر جب حد پار ہو جائے تو اس کا فیصلہ بھی آ کر رہتا ہے۔ نسبت، خاندان یا طاقت کسی کو نجات نہیں دے سکتی۔ اگر ایمان دل میں نہ ہو تو آج کے دور میں بھی اگرچہ طوفان کی شکل بدل گئی ہے، مگر پیغام وہی ہے کہ انسان غرور چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرے، کیونکہ کامیابی اور نجات صرف اسی راستے میں ہے۔